امیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کے ذمہ داران، موقر علماء کرام، شہر اکولہ کے ذمہ داران اور اطراف و اکناف سے آئے ہوئے مختلف علاقوں سے جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، کچھ باتیں بہت ہی اختصار کے ساتھ ابھی شیخ نے مطالبہ کیا تو اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ ابھی ہم تفصیل سے ایک خطاب بھی سن رہے تھے جس میں بہت ساری باتیں جماعت کی ذمہ داریاں اور جماعت کے افراد کی ذمہ داریوں سے متعلق ہم نے سنی، جو ہم لوگوں کے لیے کافی ہیں۔ اسی کی تائید کرتے ہوئے اور اسی کی ایک اعتبار سے تجدید کرتے ہوئے کچھ باتیں جو اس وقت میرے ذہن میں آئیں، جو جماعت کے لیے اس وقت ضرورت ہے افراد کے لیے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ان منتشر باتوں کو ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ رب العالمین معاف کر دے۔ آج جیسا کہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، سیاسی اعتبار سے حالات بدل رہے ہیں، معاشی اعتبار سے حالات بدل رہے ہیں، اور اس کی لپیٹ میں سارے لوگ ہیں، مسلمان بھی غیر مسلم بھی۔ پھر سیاسی حالات کے خاص طور سے ہمارے اپنے ملک میں بدلنے کی وجہ سے مسلمان گھبرائے ہوئے، سہمے ہوئے ہیں، معلوم نہیں کل کیا ہوگا۔ نوٹ بندی آئی، اس کے بعد پھر اور بھی مسائل آئے، کورونا کا معاملہ ہوا، NRC اور اس طرح کے جتنے معاملات ہوئے ہیں، تو مسلمان ہر دن گویا کہ ایک انتظار میں ہے، معلوم نہیں کل کیا ہوگا۔ لیکن خوف کے حالات، پریشانی کے حالات، جیسا کہ شیخ نے بھی کہا، کوئی ایسا زمانہ گزرا نہیں جس میں مسلمان آزمائے نہیں گئے، اور نہ آئندہ کوئی ایسا زمانہ ہوگا جس میں مسلمانوں کے لیے اعلان ہو اللہ کی طرف سے کہ اب تمہاری آزمائش ختم ہو گئی ہے۔ ایسا کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ آزمائشیں رنگ بدل بدل کے آتی رہیں گی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آزمائش کون سی آ رہی ہے اور کب آئے گی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس آزمائش میں ہم کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ انفرادی سطح پر ہم کو کیا کرنا چاہیے، اجتماعی سطح پر ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں جماعت کے ذمہ داران ہیں، لہٰذا جماعتی سطح پر ہم لوگوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری دعوت، ہمارا کام، ہماری جماعت محفوظ رہے اور ترقی کرتی جائے، کام ہمارا بڑھتا رہے، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہیں، اختصار سے کچھ باتیں جو فی الوقت مستحضر ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ مقصد کا شعور ہونا چاہیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیوں جمع ہوئے ہیں، اور ہم ذمہ دار ہیں تو کیوں ہیں، ہم جماعت کے افراد ہیں تو کیوں ہیں، ہمارا کیا کام ہے، اللہ نے ہم پر ذمہ داری کیا ڈالی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پوری امت کا مقصد بتایا ہے اور ذمہ داری بتائی، جس کی بنیاد پر انہیں خیر امت قرار دیا۔ سب سے بڑی ضرورت انسان کی یہ نہیں کہ اس کو 2 وقت کا کھانا ملے، سب سے بڑی ضرورت انسان کی یہ ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس لیے کہ انسان کی ساری کوششیں اس کے فکر کے تابع ہوتی ہیں۔ اگر فکر ہی میں، سوچ ہی میں بگاڑ آ جائے تو سارے اقوال اور افعال سب بگڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے پاس اللہ نے ایک ایسا دین دیا ہے جو ہمیں خیر و شر میں، حق اور باطل میں، حلال و حرام میں تمیز سکھاتا ہے۔ یہ تمیز ہم ساری انسانیت کو سکھا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ جس کو تم اچھا سمجھ رہے اچھا نہیں، جس کو تم برا سمجھ رہے ہو برا نہیں ہے۔ جہالت انسان کی بہت بڑی دشمن ہے، اور اسی کے نتیجے میں بہت سارے نقصانات انسان کو دنیا اور آخرت میں اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے قرآن و سنت کا علم دیا ہم کو، اور اس کے سکھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔
اس علم کو عام کرنا ہمارا بنیادی فریضہ اور مقصد ہے۔ اس علم کو عام کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اصل مقصد ہمارا ہے۔ تو ہمارے مقصد کا شعور ہم کو ہونا چاہیے اور اس کا احساس ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود اپنے نبی سے فرماتا ہے وَإِن لَمْ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے نبی، اے رسول، آپ کو اللہ کی طرف سے جو پیغام آپ کے پاس بھیجا گیا ہے اس پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اللہ ہے جو آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں دشمنیاں جنم لیں گی اور لوگ آپ کی مخالفت کر کے آپ کو اذیت پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ سماج کے خلاف آپ کی بات ہے، شرک کے خلاف ہیں، بدعات کے خلاف ہیں، بد اخلاقیوں کی تردید میں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعوت سے لوگ آپ کے دشمن بن کے آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، تو آپ یقین رکھیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ معلوم ہوا کہ اس مقصد ہی میں ہماری حفاظت ہے، اس مقصد کی ادائیگی، تکمیل اور اس ذمہ داری کے پورا کرنے میں ہی ہماری حفاظت ہے۔ ہم کہیں اور حفاظت کو تلاش نہ کریں، اس لیے کہ اگر اللہ بچانے والا ہو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالی ہم کو چھوڑ دے تو کوئی ہم کو بچا سکتا نہیں ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو تمہیں کوئی نقصان، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اللہ کے بعد ہے کون جو تمہیں تمہاری مدد کرے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مقصد کے پورا کرنے میں، اس ذمہ داری کے ادا کرنے میں ہی ہماری حفاظت ہے، لہٰذا ہم کسی اور میدان میں نہ جائیں۔ جیسا کہ شیخ نے بھی دوسرے خطاب میں کہا کہ ہمارے نوجوان بعض اوقات یہاں وہاں نکل جاتے ہیں، لوگوں کو حق واضح کرنا، دین سکھانا، قرآن و سنت سے جوڑنا، توحید اور اتباع سے ان کو جوڑنا، یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن پھر کوئی آ جاتا ہے، کب تک پہلی جماعت میں پڑھتے رہیں گے، دوسری تیسری چوتھی میں نہیں جانا کہ تم کو کیا جماعت ہے وہ بتائیے، چلو ہم کو ایک ریولوشن لانا ہے، ہم کو ایک سیاسی انقلاب لانا ہے۔ مودودی صاحب کی پوری کتابوں کا سیٹ لا کے دے دے گا، اسرار احمد کے پورے خطابات سنائے گا، فلاں فلاں کی باتیں آپ کو پہنچائے گا، ہماری تحریک سے جڑو۔ آپ کی جماعت تو کچھ بھی نہیں کرتی، خالی قرآن حدیث توحید سنت، نماز صحیح کرو، فلاں چیز صحیح کرو۔ یہ کیا کام ہے؟ مسلمانوں کے اتنے سارے مسائل ہیں، ان کو چھوڑ کے تم لوگ یہ کر رہے ہو۔ نوجوان کی رائے بدلنا بہت آسان ہوتا ہے، بوڑھے کی رائے جلدی بدلتی نہیں، کیونکہ وہ سردی گرمی بارش دیکھ چکا ہوتا ہے۔ نوجوان جلدی سے رائے بدل لیتا اپنی، اور ہر رنگ برنگی چیز کے پیچھے دوڑنے والا بن جاتا ہے، ہر تتلی کے پیچھے دوڑتا ہو۔ لہٰذا ایسے لوگ آتے ہیں اور نوجوانوں کو اپنی تحریک میں شامل کر لیتے ہیں۔ پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ ایکٹیویٹی کیا ایکٹیویٹی؟ راشن بانٹو اور بیماروں کے علاج کے لیے یہ کرو، فلاں چیز کرو، وہاں جا کے پروٹیسٹ کرو، نعرے لگاؤ، یہ ساری چیزیں کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہم مسلمانوں کے حالات بدلیں گے۔ بدلے کہاں بدلے؟ بہتر سے بہتر کی بجائے بدتر سے بدتر ہو رہے ہیں۔ جو سب کو بچانے کے لیے تنظیمیں بنی، وہ تنظیم خود آج اپنے آپ کو نہیں بچا سکی نہیں۔ کیا کر رہے مسلمان، کیا کر رہے علماء، ہم کو یہ کرنا چاہیے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نوجوانوں کو کھینچ کے لے جاتے ہیں، اور پھر وہی نوجوان ہیں، پھر کوئی ضمانت کرنے والا نہیں، کوئی ٹفن پہنچانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اکثر ایسی تنظیموں کے بڑے بھاگ جاتے ہیں اور جو چھوٹے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان دوسری تنظیموں کا لقمہ نہ بنے، یہ اپنا سیدھا سادہ بھولا بھالا کام ہے۔ کسی کو ہم کو کمپٹیشن کرنا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ میں جو بول رہا ہوں بات یاد رکھیں، وقت بہت کم ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو کمپٹیشن کا جو مزاج ہے، یہ ہم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسرے دیکھو کیا کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔
فلاں تنظیم ہے سیاسی کام میں لگی ہوئی، فلاں تنظیم ہے جو سماجی کام میں لگی ہوئی، فلاں تنظیم یہ کام کر رہی ہے، ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ بعض اوقات دوسروں کے کمپٹیشن میں ہم اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد کیا کیے؟ کوئی کمپنی کھولے، ابو جہل کے، ابو لہب کے خلاف کوئی پروٹیسٹ نکالے، حرم کے باہر کھڑے ہو کے آپ نے کچھ پروٹیسٹ کیا؟ آپ نے آتے ہی سب سے پہلے کیا کام کیا؟ ساری برائیاں وہاں پر تھیں، آپ نے آتے ہی لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ بازاروں میں جا کے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ہمارا کام ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا۔ آج ہم لوگ جس پوزیشن میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کئی سیڑھیاں چھلانگ لگا کے ہم اوپر چلے جائیں، نہیں ہوتا ایسا۔ آدمی پھسل کے نیچے اور نیچے چلا جاتا ہے۔ جتنے بھی سیاسی انقلاب لانے والے، اس کی دعوت چلانے والے، انہوں نے امت کو یہ پیغام دیا اور امت کو کام پہ لگایا، امت اور زیادہ نیچے چلی گئی، حالات بدلے نہیں، بگڑے۔ لہٰذا ہم کو یہ چاہیے کہ ہم مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیں اور اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے یہ کام اچھے طور پر انجام دیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اس کو چھوڑ کے دائیں بائیں دیکھنا نہیں۔ ساری برائیوں کا علاج اس میں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دکھنے میں بہت اچھے کام دکھائی دیں گے 4 دن کے لیے، بعد میں وہ کام کچھ کام کا نہیں رہے گا، نتائج اس سے نہیں نکلنے والے ہیں۔ کیوں؟ اگر مسلمانوں کا تزکیہ نفس نہیں ہوا، ان کی تربیت نہیں ہوئی، ان کے ہاتھ میں اگر حکومت آ جائے تو ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھائیں گے جنگلی جانوروں کی طرح۔ افراد کا اچھا ہونا ضروری ہے، اسی لیے کیا فرمایا؟ کوئی آدمی جہاد پر جاتا ہے، وہ اپنی حمیت کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنے نام کے لیے لڑتا ہے، اپنے قبیلے کی طرف سے لڑتا ہے، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں ہے؟ پوچھا آپ سے، آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہی اللہ کے راستے میں ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر اپنی ذات کے لیے لڑ رہا ہے تو اگر مسلمانوں کا غلبہ بھی ہو جائے تبھی بھی ایسا آدمی جہنم میں جائے گا، جیسا کہ وہ شہید ایک تھا جہنم میں گیا۔ کیوں؟ اپنے نام کے لیے لڑ رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ ایک انسان بڑے مقصد میں شریک ہو لیکن اس کا اپنا باطن، اس کا اپنا کردار، اپنا اخلاق، اس کی سوچ صحیح نہیں ہو تو بڑے مقصد میں اپنے آپ کو فنا کر کے بھی وہ فیل ہے آخرت میں۔ بہت ضروری اس بات کو یاد رکھنا۔ لہٰذا افراد کو بہتر بنانا یہ ہمارا بنیادی کام ہے۔ گھر گھر میں مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یہ 3 اکائیاں ہمارے گھروں کی ہیں۔ ان کو ہم کو بہتر بنانے کے لیے کیا نظام بنا سکتے ہیں؟ مرد مساجد سے جڑے رہیں، دینی اداروں سے اور دعوتی میدان سے جڑے رہیں، مسجدوں میں دروس وغیرہ ہوں، اس میں جڑے رہیں۔ خواتین کے لیے امکانات ہے تو وہ بھی آئیں، ان کے لیے الگ سے بھی تعلیم و تربیت کا نظام ہو، بچوں کے لیے مکتب ہوں۔ دیکھیے دھیرے دھیرے مدارس کا معاملہ تنگ ہوتا جا رہا ہے اور مدارس کو سیکولر بنانے کی پوری مہم چل رہی ہے۔ مدارس کو سکول بنا دیا جائے گا، کوشش اس کی ہے۔ اسلامک سکول کو غائب کر دیا جائے گا، وہاں پڑھا ہی نہیں سکتے۔ میں بعض ذمہ داروں سے بات کیا، سکول جو چلا رہے ہیں اسلامک سکول، کہنے لگے آ کے وہ لوگ چیک کر رہے ہیں پورا سلیبس، کیا پڑھا رہے آپ لوگ، یہ آپ اسلامک نہیں پڑھا سکتے یہاں پہ۔ تو ہم لوگوں کو قال رسول اللہ بھی غائب کرنا پڑ رہا ہے، ہم کو صرف حدیثوں کو کوٹیشن کے طور پر پڑھانا پڑ رہا ہے، مورل سائنس کے نام پہ، اسلامک سٹڈیز بھی نہیں۔ مدارس سکول دونوں کو تنگ کر دیں گے قانون کے شکنجے میں۔ بچے 2 چیزیں اپنے پاس، مکتب اور گھر۔ جو مسجد میں مکتب چلتے ہیں اور ہمارے گھر، ہمارا بچہ اسکول میں جا کے گیتا پڑھ رہا، سنسکرت سیکھ رہا، مہابھارت پڑھ رہا، بائبل پڑھ رہا، کیا پڑھ رہا ہم کو معلوم ہے؟ اور ہم سیاسی انقلاب لانے کی بات کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں شرکیہ انقلاب آ رہا ہے۔ پریئر ہمارا بچہ کر رہا ہے، پرارتھنا ہمارا بچہ کر رہا ہے اسکول کے اندر، ہم کو یہ دیکھنا چاہیے۔ تو ہم دعوت و تربیت، تعلیم و تربیت کا میدان پکڑ کے چلیں، سوشل میدان بھی پکڑ کے چلیں۔ آپ دیکھیے لاک ڈاؤن آیا، لاک ڈاؤن میں کئی لوگ ہمارے اس میں لگ گئے، کروڑوں سے لوگ نے پیسہ جمع کیا اور تقسیم کیا، غیر مسلموں میں، اس میں بانٹا، کھانا پینا، بیماروں کے لیے سب کچھ کیے، دفن وغیرہ سب میں کیے۔ ٹھیک ہے، ایک اپنی جگہ وہ ایک اپنا اچھا کام ہے۔ مدارس کا کس نے سوچا؟ ائمہ کا کتنے لوگوں نے سوچے؟ دعوتی نظام کے بارے میں یہی اگر رقم جمع کرنے کے لیے کہی جائے تو نہیں کریں گے لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اتنی شہرت نہیں مل سکتی جتنی وہاں شہرت مل سکتی ہے۔
وہاں پولیٹیشنز کے ساتھ، کمشنر کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، کوئی مہا پاور کے ساتھ میں فوٹو بھی آ جاتا ہے، کروڑوں سے وہاں جمع کیا. لیکن ایک مسجد بنانے کے لیے اگر جمع کرنے کے لیے بولیں جماعت میں اتنا خرچہ ہے دعات کے لیے یا دعوتی کام کے لیے، اس کے لیے ہم لوگ خرچ کرنے کے لیے بولیں اتنا جمع کرنے کے لیے، نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کروڑوں سے یہاں ہو سکتا ہے، تو یہاں پیسہ کم نہیں ہمارے پاس دل چھوٹا ہو گیا ہمارا، ہماری سوچ غلط راستے پہ جا رہی ہے. اس کو یاد رکھیں. دعوتی کام اور جماعتی جو ایکٹیویٹیز ہماری ہیں اس کو قوت پہنچانا، اور یہاں سے ہم لوگوں پھر شکایتیں بھی ہماری ہوتی ہیں. ہماری شکایتیں ہم دیکھیں کہ ہماری شکایتیں ہم کو اپنے سے بھی تو ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ دے. ہمارا مقصد ہم یاد رکھیں، مقصد شعور ہو، اخلاص ہو، اللہ کے لیے کام کرے، نام کے لیے نہیں، عہدے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، اخلاص کے ساتھ کام کریں. پھر منہجی غیرت ہمارے اندر ہو. یہ نہیں ہو کہ ہم دوسری تنظیموں کی کاپی کرنے لگ جائیں، یہ نہیں ہو کہ ہم لوگ کمپرومائزز کرنے لگیں فائدے کو دیکھ کر. فائدہ زیادہ ہو رہا تو قاعدہ چھوڑ دو، نہیں، قاعدے کو فالو کریں. یہ چیزیں اگر ہم کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. آپس کا اتحاد باقی رکھیں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں. یہ نہیں کہ کام بڑھ رہا اور میں بگڑ رہا، نہیں ہونا چاہیے ایسا. میں بھی بہتر بن رہا ہوں کہ نہیں بن رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنا چاہیے. آپسی اتحاد ہمارا ہونا چاہیے، مل جل کے کام کرنا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تب جا کر ہمارا کام بہتر ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے مقصد کا شعور عطا فرمائیں، اور اس کے لیے خوب کوشش کرنے کی، مجاہدہ کرنے کی، اور اسی کے ساتھ میں جمے رہنے کی اس ایک مقصد پر ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.